بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنی پچھلی بات کو آگے لے کر آ رہے ہیں اور اسی بات کی تکمیل پر ایک اعتراض کا یہ بھی جواب دیتے ہیں کہ مولانا کوکب نورانی کی طرف سے ایک سخت احتجاج سامنے آیا عامر لیاقت کے ایک شو کے اندر، اور ایک دوست نے کہا کہ اس پر جواب دیا جائے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ کہہ دیا اپنے بیان کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے یا فوت ہو گئے، اور ان الفاظ پر مولانا نے اتنا شور کیا کہ جس بندے نے یہ لفظ کہہ دیا نبی پاک علیہ السلام فوت ہو گئے یا مر گئے تو یہ بہت بڑی گستاخی ہے، ایسے شخص کو میں انسان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں، مسلمان تو درکنار۔ تو اسی ضمن میں پہلی بات ہے کہ یہ بات رب ذوالجلال نے اپنے قرآن میں سورہ انبیاء کے اندر تو یہ فرما دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ فَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اللہ نے فرمایا اپنے نبی کو کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی بشر کے لیے ہمیشہ رہنا نہیں رکھا، اگر آپ فوت ہوں گے تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ یعنی بتایا یہ ہے کہ آپ بھی فوت ہوں گے اور یہ بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے، اور یہ رب العالمین نے اپنے قرآن کے اندر اس بات کو واضح الفاظ میں بتا دیا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جب اپنے نبی کو مخاطب کر کے سورہ زمر میں کہہ دیا، اللہ فرماتے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، بے شک آپ نے بھی مرنا ہے اور ان سب نے مرنا ہے۔ لیکن بات یہ ہے، اس بات کے اوپر اتنا بڑا فتویٰ لگایا تو میں پھر مولانا کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کوکب نورانی صاحب کہ نبی پاک علیہ السلام کے لیے میت کا لفظ بولنے والا آپ کے لیے انسان ہی نہیں، گویا کہ مسلمان تو دور کی بات ہے، آپ اسے انسان بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اسے تسلیم نہیں کرتے۔ تو میری گزارش ہے کہ بریلوی علماء کرام نے حضرت عزیر علیہ السلام جو بنو اسرائیل کے عظیم المرتب ایک پیغمبر تھے، ان کو قرآن پاک کے اندر کیوں مردہ لکھا بریلوی علماء نے؟ اب کیا یہ فتویٰ ان پر بھی لگے گا؟ چنانچہ تفسیر ضیاء القرآن کے اندر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 259 کے اندر 259 آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے پیر کرم شاہ بھیروی بریلوی لکھتے ہیں کہ سو مردہ رکھا اسے اللہ تعالیٰ نے 100 برس تک۔ یہاں پر پیر کرم شاہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ نے اسے 100 سال تک مردہ رکھا۔ اب ان پر فتویٰ لگاؤ کہ یہ انسان ہیں، ان کو آپ مسلمان ماننے کے لیے تیار ہیں یا نہیں تیار؟ اسی آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے مولانا غلام رسول سعیدی بریلوی شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ وہ کیا لکھتے ہیں؟ مولانا غلام رسول سعیدی صاحب، مولانا غلام رسول سعیدی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 100 برس تک اس پر موت طاری کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے 100 برس تک اس پر موت طاری کر دی، اور یہ اپنی تفسیر تبیان القرآن کے اندر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 259 کے تحت لکھتے ہیں کہ اللہ نے 100 سال تک اس نبی پر موت طاری کر دی۔ اب اسی طرح تفسیر نعیمی کے اندر، تفسیر نعیمی ہے مولانا احمد یار خان نعیمی گجراتی کی تفسیر نعیمی ہے، اس میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 259 کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اللہ نے اسے 100 سال مردہ رکھا، اللہ تعالیٰ نے اسے مردہ رکھا 100 برس۔
اللہ تعالیٰ نے اسے مردہ رکھا 100 برس، یعنی اللہ کے نبی سیدنا عزیر علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 برس تک مردہ رکھا۔ تفسیر نعیمی کے اندر احمد یار خان نعیمی گجراتی بریلوی صاحب نے مردہ لکھا ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بریلوی اپنے ترجمہ عرفان القرآن کے اندر اس آیت کا 259 آیت کے ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اللہ نے اسے 100 برس تک مردہ رکھا پھر اسے زندہ کیا۔ اللہ نے اسے 100 برس تک مردہ رکھا پھر اسے زندہ کیا، اور یہ بات انہوں نے لکھی ہے اپنی تفسیر کے اندر، جناب تفسیر عرفان القرآن، تفسیر عرفان القرآن اور صفحہ نمبر 64 اسی آیت کے ضمن میں لکھا ہے۔ اس طرح احمد رضا خان صاحب بریلوی لکھتے ہیں اپنے ترجمہ کنز الایمان تفسیر قرآن میں 259 آیت کا، اسی آیت مبارکہ کا ترجمہ کرتے ہوئے مولانا احمد رضا خان صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مردہ رکھا 100 برس پھر زندہ کر دیا۔ 100 سال مردہ رکھا حضرت عزیر علیہ السلام کو، 100 سال مردہ رکھنے کے بعد اللہ نے اسے زندہ کیا۔ یہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی یہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں، جو بنو اسرائیل کے جلیل القدر پیغمبر تھے، ان کو 100 سال تک مردہ رکھنے کے بارے میں مردہ کہہ کر انہوں نے یہ لکھا ہے۔ کیا یہ گستاخی اور یہ بے ادبی، اگر ڈاکٹر ذاکر نائک کوئی ایسا لفظ استعمال کرے تو وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں۔ یہ لوگ اگر کسی بابے کو بھی کوئی کہہ دیتا ہے کہ بابا مر گیا یا بابا کے اوپر موت آ گئی، تو لوگ کہتے ہیں یہ بے ادبی ہے، گستاخی ہے، یہ پردہ نہیں کرتے، پردہ کر گئے، یہ کہنا چاہیے انتقال فرما گئے، پردہ فرما گئے، یہ کہنے۔ تو بتاؤ انہوں نے ایسے الفاظ نبی کے لیے کیوں نہیں لکھے؟ انہوں نے مردہ ہی کیوں لکھا اگر مردہ توہین ہے؟ پھر اسی طرح کہتے ہیں کہ یہی تفسیر دوسری جگہ پر مولانا نعیم الدین مراد آبادی اسی طرح اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے مولانا نعیم الدین مراد آبادی بریلوی ایک بہت بڑے معروف عالم دین اور مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں بقول اکثر یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے، یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور بستی سے مراد بیت المقدس کی بستی ہے۔ جب بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو ویران کیا اور بنو اسرائیل والوں کو قتل کیا، گرفتاریاں کی اور تباہ و برباد کر ڈالا، حضرت عزیر علیہ السلام وہاں سے گزرے تو آپ کے ساتھ ایک برتن کھجور اور ایک پیالہ انگور کا رس تھا، اور آپ علیہ السلام ایک دراز گوشت پر سوار تھے اور تمام بستی میں پھرے، پھر کسی کو وہاں نہ پایا، تو بستی کی عمارت کو منہدم دیکھا تو آپ علیہ السلام نے برائے تعجب کہا کہ اللہ اس بستی کو کیسے دوبارہ درست کرے گا؟ تو کیا ہوا؟ آپ نے اپنی سواری کے حمار کو یعنی گدھے کو وہاں پر باندھ دیا اور آپ نے آرام فرمایا۔ اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی گئی اور گدھا بھی مر گیا۔ صبح کے وقت کا واقعہ ہے، اور اسی سے 70 برس بعد اللہ تعالیٰ نے شاہانی فارس سے ایک بادشاہ کو مسلط کر دیا، اور وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس میں پہنچا، اور اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقہ پر آباد کیا۔ بنو اسرائیل سے جو لوگ باقی رہے تھے اللہ انہیں بھی پھر یہاں لایا، اور پھر وہ بیت المقدس میں ان کے نواح میں آباد ہوئے، اور ان کی تعداد بڑھتی رہی، اور یہ زمانہ آیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے اللہ نے پشیدہ رکھا، اور کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا۔ جب اللہ تعالیٰ کی وفات کے 100 برس گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے
آپ کو زندہ کیا اور پہلے آنکھوں میں جان آئی، پھر ابھی تک تمام جسم مردہ تھا اور وہ آپ کے دیکھتے ہی زندہ کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ وہ کہتے ہیں کہ سارا جسم مردہ تھا، اللہ نے مردہ رکھا اور پہلے آنکھوں میں جان آئی پھر زندہ کیا۔ تو بریلوی دوستو، اب آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے مفسر، آپ کے ترجمہ کرنے والے علماء اگر کسی نبی کو مردہ کہیں، اگر کسی نبی کو مرا ہوا کہیں، اگر کسی نبی کی موت کا تذکرہ کریں تو آپ کے لیے تو جائز ہے، لیکن کوئی اور کرے تو بے ادب ہو جائے، گستاخ ہو جائے۔ ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کر دیں تو چرچا نہیں ہوتا۔